نام دے دیا گیا ہے کرنسی کا، نام دے دیا گیا ہے کوئن اور سکے کا، مگر حقیقت میں یہ نہ کوئی سکہ ہے اور نہ ہی کوئی کرنسی ہے۔ کرنسی یا سکہ وہ ہے جس کو آپ اپنے ہاتھ میں لے سکیں، ادھر سے ادھر منتقل کر سکیں، اور جس کو یہ بٹ کوئن کہتے ہیں، ڈیجیٹل کرنسی کہتے ہیں، اسے آپ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ خارج میں اللہ سے اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ کمپیوٹر کی اسکرین پر آپ اس کو دیکھ لیں، ایک فوٹو آئے گا کمپیوٹر کی اسکرین پر، اسی کا نام ہوگا ڈیجیٹل کرنسی، اسی کا نام ہوگا بٹ کوئن۔ وہ آدمی بیٹھے ہیں سب لکھا تھا بولنا تھا۔ اس کے سوا آپ چاہیں کہ اس کو اپنی جیب میں رکھ لیں یا ادھر ادھر جا کر دکان پر دیکھ کر کوئی سامان خرید سکیں، تو یہ نہیں۔ جو چیز کرنسی ہے، جیسے ہمارا ہندوستانی نوٹ، ہندوستانی سکہ، اس کو ہم اپنے جیب میں رکھیں یا پرس میں رکھیں، اسے جو سامان چاہے خریدیں، دیں اور لیں، یہ سب کچھ درست ہے۔ آپ کی جیب میں بھی ہوگا، آپ نکال کر دکھا سکتے ہیں۔ اس کے لیے کمپیوٹر کی ضرورت نہیں پڑتی، موبائل کی اسکرین کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ بغیر موبائل کی اسکرین اور بغیر کمپیوٹر کے اس کو ہاتھ میں دیا جاتا ہے، لیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے۔ اور اس کرنسی کے پیچھے ریزرو بینک آف انڈیا میں کروڑوں روپے کا سونا موجود ہوتا ہے، کروڑوں روپے کا سونا موجود ہوتا ہے، کئی 100 کروڑ کا سونا موجود ہوتا ہے، اور جتنے 100 کروڑ کا سونا موجود ہوتا ہے اسی کے حساب سے کرنسی نوٹ چھپتا ہے۔ فرض کیجئے 200 کروڑ کا سونا موجود ہے اور 200 کروڑ کرنسی چھپی تو مالیت برابر رہے گی، اور اگر 200 کروڑ کا سونا موجود ہے اور کرنسی چھپ گئی 400 کروڑ کی تو اس کی مالیت آدھی گھٹ جائے گی۔ اس طور پر ہمارے نوٹ کی مالیت گھٹتی اور بڑھتی رہتی ہے۔ ایک مثال اس کی ہے۔ لیکن بٹ کوئن کے پیچھے کیا سرکاری خزانے میں کوئی سونا ذخیرہ بنا کر رکھا گیا ہے؟ کوئی چاندی ذخیرہ بنا کر رکھی گئی ہے؟ دنیا میں کہیں بھی بٹ کوئن کے بدلے میں یا ڈیجیٹل کرنسی کے بدلے میں سونا یا چاندی ریزرو بینک میں محفوظ نہیں رکھا جاتا۔ یہ ہوائی ہوتا ہے، فرضی ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی مال نہیں۔ جب اس کے پیچھے کوئی مال نہیں، کوئی سونا نہیں، کوئی چاندی نہیں، تو یہ ڈیجیٹل کرنسی مال نہیں، کرنسی نہیں ہے، کوئن یا سکہ نہیں۔ سکہ یا کوئن یا کرنسی کے پیچھے ریزرو بینک آف انڈیا میں کئی 100 کروڑ کا سونا اور غیر ملکی کرنسی موجود ہوتی ہے، اور اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں۔ تو ہماری جو کرنسی چل رہی ہے اس کی ایک حقیقت ریزرو بینک آف انڈیا میں موجود ہے، لیکن ڈیجیٹل کرنسی یا بٹ کوئن کے بدلے میں ہمارے ریزرو بینک آف انڈیا میں یا کسی اور مقام پر کوئی سونا، سکہ، غیر ملکی کرنسی قطعاً نام کوئی موجود نہیں۔ تو ڈیجیٹل کرنسی بٹ کوئن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ خالی ہوائی سکہ ہے۔ اور جو ہمارے جیب میں روپیہ ہوتا ہے، نوٹ ہوتا ہے، کرنسی ہے، یہ ہوائی نوٹ نہیں ہے۔ یہ 2 ٹکڑے ہو جائے گا تو بینک میں لے جائے گا، بینک لے لے گا اور آپ کو دوسرا سکہ دے دے گا۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ اگر یہ بٹ کوئن کرنسی سرور اگر خراب ہو گیا تو اربوں کی بٹ کوئن سیکنڈوں میں ختم۔ سرور خراب ہو گیا اور اربوں روپے کی بٹ کوئن سیکنڈوں میں ختم۔ اپنے وقت کا بہت بڑا
تاجر بہت بڑا مالدار، دم زدن میں پلک جھپکنے پر میں بھکاری۔ لیکن کیا جو ہماری انڈین کرنسی ہے، 100 روپیہ، 200 روپیہ، 1000، 2000 کا نوٹ، یہ کوئی اگر 10-20 ہزار روپیہ رکھ لے تو سرور خراب ہونے سے اس کی مالیت ختم ہو جائے گی۔ ارے سرور خراب ہوتا ہے تو ہوتا رہے، لیکن ہماری حکومت نے جو کرنسی نوٹ جاری کیا ہے وہ ایک حقیقت ہے، وہ حقیقت برقرار رہے گی، وہ ڈوبے گی نہیں کبھی۔ دو فرق ہوا، ایک فرق اور سنیے، جس نے یہ کرنسی ایجاد کی ہے وہ حکومت سے کوئی ضمانت اور کفالت نہیں دیتا، سب کچھ کے قبضے میں۔ جس دن اس کے موڈ میں آیا، موڈ گھوما، تو کہا دے گا کہ یہ سب کاروبار ختم، ہم مفلس ہو گئے، افلاس کا اعلان کر کے کاروبار کو ختم کر دے گا۔ پھر اگر آپ 1 کروڑ کے مالک ہوں، چاہے 100 کروڑ کے، آپ کو 1 پیسہ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن 2016 میں ہماری حکومت نے 500 اور 1000 کے نوٹ پر پابندی لگا دی، بریک لگا دیا، بند کر دیا۔ تو کیا آپ بھکاری ہو گئے، آپ کو اس کا بدل نہیں ملا؟ ایسا تو نہیں ہے۔ حکومت نے ضرور بند کیا ہے 500 کا نوٹ، ضرور بند کیا کسی بھی وجہ سے، 1000 کا نوٹ، مگر آپ بھکاری نہیں ہوئے۔ آپ پاس اگر 10,000 ہے تو حکومت نے اجازت دی کہ اتنے دنوں میں، مثلا 6 مہینے میں بینک میں جا کر جمع کر دو، اس کا بدلہ لے لو۔ اور سب نے پایا تو حکومت بند کرتی ہے تو اس کے بدلے میں اتنا کرنسی نوٹ دیتی ہے، اور یہ لوگ اگر بند کریں گے تو 1 پیسہ نہیں ملے گا۔ تو 3 طرح سے ڈیجیٹل کرنسی کا کاروبار دھوکے کا کاروبار ہے، ہوائی فائرنگ ہے، اور یہ مال نہیں ہے، یہ کرنسی نہیں ہے، یہ کوئی نیا سکہ نہیں ہے۔ جب یہ مال نہیں، یہ کرنسی نہیں، یہ سکہ نہیں، تو اس کا کاروبار کرنا دانائی اور دانشمندی نہیں، جائز ہی نہیں ہے۔ آپ جیسے زمین پر کچھ تنکا پڑا اٹھا لیں اور دوسرا بھی 1 تنکا اٹھا لیں، کہا میں نے اس تنکے کو اس کے بدلے میں بھیج دیا، تو یہ جائز ہوگا؟ ارے وہ تنکا مال نہیں، یہ تنکا مال، اسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ابھی کہیں سے تھوڑی بہت آگ لگی، کسی نے ماچس جلایا اور اسے سگریٹ جلا دیا، ختم، کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے۔ تو آپ سمجھیے اس کو کہ کرنسی کاٹتے کس کو ہے۔ کرنسی ایک حقیقت ہے جس کے لیے کئی 100 کروڑ روپے ریزرو بینک آف انڈیا میں جمع ہوتے ہیں، اور بٹ کوئن کے لیے کہیں بھی 1 پیسہ جمع نہیں ہوتا۔ دوسرا فرق یہ ہے، سرور خراب ہو جائے تو آپ کے پاس اربوں بٹ کوئن ہوں، آپ ابھی دم زدہ اور بھکاری اور فقیر ہو جائیں گے۔ لیکن جو حقیقی کرنسی ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا، سرور خراب ہوتا ہونے دو، لیکن آپ کا جو پیسہ ہے وہ موجود ہے تو موجود رہے گا۔ آپ مالدار ہیں تو مالدار رہیں گے، آپ کروڑپتی ہیں تو کروڑپتی رہیں گے، سرور خراب ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ اگر کبھی بٹ کوئن بنانے والے نے افلاس کا اعلان کر دیا تو آپ اربوں کے بھی مالک ہو بٹ کوئن کے، تو 1 آن میں 1 سیکنڈ میں آپ کچھ بھی نہیں رہے۔ لیکن اگر ہماری حکومت اگر اعلان کرتی ہے تو اس کے لیے 2 مہینہ، 4 مہینہ، 6 مہینہ، سال کا ٹائم دیتی ہے کہ تمہارے پاس جو کرنسی ہے بینک میں جمع کرو اور اس کے بدلے میں اتنی دوسری کرنسی ہم سے لے لو۔ تو جو کرنسی کی حقیقت ہوتی ہے اس کا حال وہ ہے، اور جس کرنسی کی حقیقت نہیں ہوتی اس کی حالت یہ ہے۔ تو 2 بار میں نے بتا دیا، بٹ کوئن کوئی کرنسی نہیں، کوئی سکہ نہیں، یہ مال نہیں۔ جب یہ مال نہیں، کرنسی نہیں، سکہ نہیں، تو اس سے خریدنا، بیچنا، قرض دینا، لینا اور اس کو محفوظ رکھنا نادانی کی بات ہے۔ اس کا تعلق دانائی و دانشمندی سے نہیں ہے، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا ہم اپنی تمام قوموں سے کہیں گے، اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی اور دوسرے بھائیوں سے بھی کہیں گے کہ آپ لوگ اس سے بچیں، اپنی ملک کی کرنسی پر، انڈین کرنسی پر اعتماد کیجیے۔
اسی سے کاروبار کیجیے، اسی سے تجارت کیجیے، اسی سے ٹکٹ لیجیے، اسی سے دولت کیجیے. اور یہ جو فرضی کرنسی ہے، ہوائی کرنسی ہے، اس کو چھوڑ دیجیے. اس کو نہیں چھوڑیں گے ایک دن آپ کو اپنا سر پکڑ کر رونا پڑے گا اور سوائے رونے کے کچھ ہاتھ لائے گا. پھر روئے کا ہوتا ہے جب چڑیا چگ گئی کے پھر کچھ نہیں ہوگا. تو ڈیجیٹل کرنسی کوئی کرنسی نہیں، بٹ کوئن کوئی سکہ نہیں. اس سے بچیے، یہ مال نہیں ہے. اس سے خریدنا بیچنا، اس کا کاروبار کرنا ناجائز ہے. مسلمان خاص طور پہ بھی بچے اور ساری اقوام عالم عام طور پہ بچے. بینک میں رکھی ہوئی رقم پر جو انٹرسٹ ملتا ہے، جس کو بیاج کا نام دیا جاتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا اسے ہم لے سکتے ہیں؟ نہیں، بیاج یہ الگ حقیقت ہے. ہم لوگ جو اپنے ملک میں کہیں بستے ہیں، مثلا ہم لوگ انڈیا میں بستے ہیں، ہندوستان میں بستے ہیں، تو یہ سب کے سب اس ملک کی رعایا ہے یا کر یہ جنتا ہے. تو حکومت اپنے رعایا کو خوشحال کرنے کے لیے بہت سے طریقے اپناتی ہے، اور کبھی کسی نام سے کچھ دیتی ہے، کبھی کسی نام سے کچھ دیتی ہے، کبھی کسی نام سے کچھ دیتی ہے. آپ کے پیسے کو حکومت محفوظ کرنا چاہتی ہے. پیسہ اپنے گھر میں رکھیں گے تو ڈکیتی ہو جائے گی، چوری ہو جائے گی، آگ لگے گی، جل جائے گا. اور بینک میں جمع کر دیں گے تو بینک اس کی حفاظت بھی کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بینک اس پر حکومت کی مرضی اور اصول اور دستور کے مطابق کچھ نفع دیتا ہے. وہ نفع سود نہیں ہے، یہ نفع بیاج نہیں ہے. ارے یہ حکومت کی طرف سے اپنی رعایا کو، اپنی جنتا کو مدد کرنا ہے. امداد کا نام سود نہیں ہوتا، بیاج نہیں ہوتا، یہ تو امداد ہے. ہاں یہ ناجائز کب ہوتا؟ اگر کھاتے داروں کی طرف سے کوئی بدعہدی ہوتی، کوئی قانون شکنی ہوتی، کوئی وعدہ خلافی ہوتی تو ناجائز ہوتا. مگر کھاتے داروں کی طرف سے تو کوئی بدعہدی نہیں ہے، وہ جمع کر دیتے ہیں اور حکومت اپنے معاہدے کے مطابق 2%، 4%، 10% جو بھی مقرر ہو وہ ان کو دے دیتی ہے. تو یہ حکومت کی طرف سے اپنے رعایا کی مدد ہے. آپ سفر کرتے ہیں ٹکٹ لے کر، اس میں بھی حکومت آپ کو چھوٹ دیتی ہے. آپ بہت سے کام کرتے ہیں، کھاد لیتے ہیں، سامان لیتے ہیں، تو حکومت جو کچھ لیتے ہیں تو حکومت اس میں آپ کے لیے چھوٹ دیتی ہے. تو بھی سود ہے. ارے وہ حکومت کی طرف سے اپنی رعایا کو مدد ہے. ہماری رعایا خوش رہے گی، کام اچھا کرے گی، خوشحال رہے گی تو ہم بھی اچھے رہیں گے. تو یہ رعایا کی مدد کے لیے حکومت دیتی ہے. اس کا تعلق سود سے نہیں اور رشوت سے نہیں، کوئی چیز نہیں، یہ جائز اور درست. ہاں ایک چیز آپ یاد رکھیے، جب حکومت آپ کی مدد کے لیے دے رہی ہے تو آپ بھی مدد کیجیے. کس کی؟ غریبوں کی مدد کیجیے، بیواؤں کی مدد کیجیے، بے سہاروں کی مدد کیجیے، بیماروں کی مدد کیجیے، یتیموں کی مدد کیجیے، ان لوگوں کی مدد کیجیے. یہ اچھا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے ہی کام کر لائیں، اپنی ہی مدد کریں، تو آپ اپنے کام میں بھی لا سکتے ہیں، یہ بھی جائز و درست ہے. دین کے کام میں بھی لا سکتے ہیں، یہ بھی جائز و درست ہے. مدرسے کو بھی دے سکتے ہیں، یہ بھی جائز و درست ہے. اور اگر بے سہاروں کو دیں گے